عاشورہ محرم کی 10ویں تاریخ کو عاشورہ کہا جاتا ہے۔ یہ دن اللہ کی خصوصی رحمت اور برکت کا حامل ہے مومنین کے لیے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے کہ ایام جاہلیت میں قریش عاشورہ کے دن کا روزہ رکھتے تھے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی رکھا کرتے تھے۔ پھر ہجرت مدینہ کے بعد بھی آپ نے یہ روزہ رکھا اور صحابہ کرام کو بھی یوم عاشورہ کا روزہ رکھنے کا حکم دیا۔ البتہ جب رمضان المبارک کے روزے فرض ہوئے تو آپ نے فرمایا جو چاہے اب اس کا روزہ رکھے اور جو چاہے چھوڑ دے۔ صحیح مسلم شریف کی حدیث 2637 نمبر ہے۔ حضرت ابو قتادہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سیام یوم عاشوراء احتسب علی اللہ ان یکفر السنۃ التی قبلہ۔ میں سمجھتا ہوں کہ اللہ تعالی عاشورہ کے دن کے روزے کے بدلے گزشتہ ایک سال کے گناہ معاف فرما دے گا۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 2746۔ حضرت ابو قتادہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ سئل عن صوم یوم عاشوراء فقال یکفر السنۃ الماضیہ۔ عاشورہ کے دن کے روزے کے بارے میں پوچھا گیا تو آپ نے فرمایا یہ پچھلے ایک سال کے گناہوں کا کفارہ ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ میں تشریف لائے تو یہود کو یوم عاشورہ کا روزہ رکھتے دیکھا تو پوچھا تم اس دن روزہ کیوں رکھتے ہو؟ انہوں نے جواب دیا یہ عظمت والا دن ہے۔ کیوں؟ اس دن اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ اور اس کی قوم کو فرعون کے ظلم سے نجات دی تھی اور اس کی قوم کو غرق کر دیا تھا، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بطور شکر اس دن روزہ رکھا تھا، اس لیے ہم بھی یہ روزہ رکھتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نحن احق بموسیٰ من قوم، ہم تمہاری نسبت حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زیادہ قریب ہیں، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بھی روزہ رکھا اور صحابہ کرام کو بھی روزہ رکھنے کا حکم دیا۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 2658۔ اب بات یہ ہے کہ روزہ یہودیوں کو رکھتے ہوئے دیکھا یوم عاشورہ کا، جو کہ 10 محرم ہے۔ یہود کی مخالفت سے بچنے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 10 محرم کے ساتھ 9 محرم کے روزے کو ملانے کی خواہش کا اظہار فرمایا۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عاشورہ کا روزہ رکھا اور لوگوں کو بھی اس کے رکھنے کا حکم دیا، تو لوگوں نے کہا اے اللہ کے رسول یہ وہ دن ہے جس کے یہود اور نصارہ عزت کرتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب اگلا سال آئے گا اگر اللہ نے چاہا تو ہم 9 تاریخ کا روزہ بھی رکھیں گے، یعنی یوم عاشورہ کے ساتھ 9 محرم کا روزہ بھی رکھیں گے۔ صحیح مسلم کی حدیث نمبر 2666 ہے، لیکن اگلا محرم آنے سے قبل ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہو گئی، تو ہوا کیا 10 محرم کے ساتھ 9 محرم کا روزہ رکھنا یاد رکھیے افضل ہے۔ کسی وجہ سے 9 محرم کا روزہ نہ رکھا جائے تو پھر آپ اس کو 11 کا رکھ لیں، لیکن 9 اور 10 محرم کا، کیونکہ 9 محرم کا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے رکھا اور 10 محرم کا اپنے روزہ رکھا اور 9 محرم کے رکھنے کی خواہش کا اظہار کیا۔ اور اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ غیر مسلم اقوام کے ساتھ ادنیٰ مشابہت سے بھی بچنا چاہیے، خواہ وہ عبادات میں مشابہت ہو یا عقائد میں ہو، عادات و اطوار میں ہو یا رسم و رواج میں ہو۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما تشبہ بقوم فہو منہم، جس نے کسی قوم کی مشابہت اختیار کی وہ انہی میں سے ہے۔ یہاں غور کریں، صرف ایک روزہ رکھنے سے یوم عاشورہ یعنی یوم عاشورہ کا روزہ رکھنے سے
آپ کے پچھلے 1 سال کے گناہ معاف کیے جا رہے ہیں۔ اللہ کی ذات بہانے بنا رہی ہے اپنے مومن بندوں کو معاف کرنے کے لیے۔ اللہ کی رحمت جب چاہے، جس وقت چاہے، جیسے چاہے بندوں کے گناہوں کو معاف کر سکتی ہے۔ وہ کسی شاعر نے کہا نا، نیکی گر چھوٹی بھی ہو تو ہلکا نہ جان، رب کو تو بخشش کے لیے کوئی بہانہ چاہیے۔ اللہ کی ذات بہانے بناتی ہے کسی طرح سے اپنے بندوں کو معاف کرنے کے لیے۔ اچھا، یہاں خیال رکھیے کہ کچھ لوگوں کا کہنا ہے کہ 10 کا روزہ منسوخ ہو گیا ہے، لیکن آپ ذہن میں رکھیے کہ خبر کبھی منسوخ نہیں ہوتی، خبر کبھی منسوخ نہیں ہوتی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خبر دی ہے کہ سال کے گناہ معاف ہو جائیں گے۔ 10 محرم کے دن اگر روزہ رکھا جائے تو کیا ہوگا؟ ایک گزشتہ سال کے گناہ معاف ہوں گے، یہ خبر ہے۔ اگر خبر منسوخ ہو تو کذب لازم آئے گا۔ کذب کا مطلب جھوٹ، تو جھوٹ لازم آئے گا۔ استغفر اللہ، نعوذ باللہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قول اور فعل، قول کا مطلب بات اور فعل کا مطلب جو آپ نے کیا، قطعاً تضاد نہیں تھا، بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات سچی، 100% سچی۔ آپ ذہن میں رکھیں کہ قیامت تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات غلط نہیں ہو سکتی۔ نہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات میں اتنی صداقت ہے کہ چاند اپنی چاندنی چھوڑ سکتا ہے، سورج اپنی روشنی چھوڑ سکتا ہے، زمین و آسمان اپنی جگہ بدل سکتے ہیں، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ سے نکلے ہوئے الفاظ کبھی غلط نہیں ہو سکتے۔ ٹھیک ہے، تو یہ خبر ہے، یہ منسوخ نہیں ہے، لہٰذا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو فرمایا اور اس دن کا روزہ رکھ کے بھی فرمایا، دکھایا، اور آئندہ 9 تاریخ کا روزہ رکھنے کا حکم بھی دیا، اور خواہش کا بلکہ اظہار کیا کہ اگر ہم زندہ رہے تو اگلے سال 9 محرم کا بھی ساتھ روزہ رکھا کریں گے۔ تو لہٰذا امت محمدیہ کو چاہیے اس خواہش کا احترام کرتے ہوئے 9 محرم اور 10 کا روزہ رکھیں۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب